السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں ہم بات کریں گے پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری، عمران خان کا لانگ مارچ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں جو اس وقت مصروفیات ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں مقیم ہیں۔ ایجپٹ میں شرم الشیخ عالمی کانفرنس تھی کلائمیٹ کے اوپر، اور وہ اس کانفرنس کے اختتام پر پاکستان واپس آنے کا انہوں نے ٹویٹ کیا، اور پھر اچانک انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے اور وہ لندن روانہ ہو گئے۔ پورے ملک میں یہ سوالیہ نشان بن گیا کہ وزیر اعظم کو آخر ایسی کیا ایمرجنسی، ایسی کیا جو تھی وہ کال آ گئی کہ وہ پاکستان واپس آنے کے بجائے لندن چلے گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب راولپنڈی سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی اور اس میں بتایا گیا کہ چیف آف پرائم منسٹر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی دورے جو ہیں ان کا آغاز کر دیا ہے۔ 29 نومبر کو آرمی چیف جو ہیں وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ میڈیا میں تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف جو تھے وہ لندن اپنے بھائی سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں، مشاورت کرنے گئے ہیں۔ انتہائی بیہودہ، انتہائی فضول قسم کا یہ عذر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اصل کہانی یہ تھی کہ شہباز شریف نے برطانیہ کے ایک اخبار ڈیلی میل کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ ہرجانے کا دعویٰ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی، اس وقت ڈیلی میل میں ایک خبر چھپی تھی کہ برطانیہ کی جانب سے 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے لیے جو مالی امداد دی گئی تھی اس میں مس اپروپریشن کی گئی تھی، یعنی کہ خرد برد کی گئی تھی، اور براہ راست شہباز شریف نے کی تھی۔ یہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ برطانیہ کی جو لندن کی ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے فیصلہ سامنے آ گیا، اور حکم یہ آیا کہ ڈیلی میل کو شہباز شریف اور 30,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ بطور جرمانہ جو ہیں وہ ادا کرنا پڑے گا ان کو۔ شہباز شریف کے داماد علی عمران کو بھی 27,055 پاؤنڈ کا جو جرمانہ جو تھا وہ اس کی سزا دی گئی، پینلٹی جو تھی وہ ان کے اوپر پڑی۔ گئے تھے ہرجانہ لینے کے لیے گئے تھے، اور الٹا جرمانہ ان کو ہو گیا۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانیوں کا رد عمل آیا، اور جو میں نے دیکھا کہ وہ اس بات کو شدید اس کی مذمت کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جہاں بھی گئے یہ پاکستان کو اور پاکستان کے سبز لاری پرچم کو انہوں نے نیچا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کی بے عزتی کروانے میں، پاکستان کے وقار کو نیچا دکھانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی۔ یہ لوگوں کے تاثرات ہیں جو میں اپنے ویلاگ کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ شہباز شریف وہاں سے مستعفی ہو جاتے اور پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کر دیتے، کیونکہ یہ جو جرمانہ ہوا ہے یہ پاکستان کو ہوا ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ یہ شہباز شریف جو ہیں یہ اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ہر چیز اپنی ذات کے اندر انہوں نے سمو کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کو پاکستان کی اور پاکستان کی جو 22 کروڑ کی جو عوام ہے اس کی عزت، وقار اور اس کی لاج کا کوئی ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم کسی وقت تو اس ملک کی لاج رکھ لیں، کسی طرح سے سبز لاری پرچم کی لاج رکھ لیں، لیکن نہیں، جرمانہ ہو گیا، اور بجائے استعفیٰ دینے کے ابھی تک جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کس بے شرمی سے یہ بیٹھے ہوئے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ یہ لوگوں کے تاثرات ہیں۔ سوری ٹو سے، انفارچونیٹلی مجھے یہ کنوے کرنا پڑ رہا ہے، میں کیا کروں کہ سارے پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک چکے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری کا جو جہاں تک معاملہ تھا وہ تو انہوں نے پہلے بھی اس معاملے کے اوپر مشاورت کی تھی، اور برطانیہ میں ایک مفرور عدالت کو مفرور شخص، سزا یافتہ شخص کے ساتھ یہ مشاورت کرنے کا یہ بھی پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے منہ پر ایک جو ہے تماچا ہے، یہ ان کی بے عزتی ہے کہ ایک آرمی چیف پاکستان جو کہ نیوکلیئر پاور کنٹری ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت ہے، اس کے جو سربراہ جو ہے بری افواج کے، اس کی تقرری ہونی ہے، اور یہ جا کے لندن میں اس کا مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مفرور بھائی سے اپنے جو ہے مشاورت کر رہے ہیں اور اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے کہ پاکستانی قوم کو نہیں پتا چل رہا ہے، باہر جو
بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا چل رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، میں تو اس کو بالکل اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے فوری طور کے اوپر، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اور جھوٹ، مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ خیر اینی ہاؤ، دوسرا جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے بارے میں انہوں نے میڈیا میں خبریں چلوائیں کہ 21 نومبر کو انہوں نے پاکستان کے دورے پر آنا ہے، جو اس دورے کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، جو دورہ شیڈیول ہی نہیں ہوا تھا، اس دورے کے بارے میں انہوں نے میڈیا میں خبریں پھیلائیں۔ کیوں؟ کہ اس کا آگے میں چل کے بتاؤں گا کہ یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کیسے لنک کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس ضمن میں جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کا آ گیا کہ پہلے چینی صدر کا دورہ تھا 2014 میں، تو انہوں نے اس کو سبوتاج کیا، اور اب محمد بن سلمان آ رہے تھے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور وہ لے کر آ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کیا۔ دیکھا، پوری ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ سیاست کریں گے، اور وہی انہوں نے کیا۔ تو ڈے نیوز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دفتر خارجہ کی جانب سے آفیشیلی، پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے آفیشیلی محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس سعودی عرب ہیں، ان کے دورے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے دورہ ملتوی ہونے کا انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ جب کوئی دورہ شیڈیول ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ سارا شیڈیول جو ہے نا وہ دفتر خارجہ جاری کرتا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو گیا ہے، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ یہاں پر جناب ایک جو ہے نا جھوٹ کو لے کے بیٹھ گیا۔ خیر، اب میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کہاں اس وقت ہے اور آگے اس کا مستقبل کیا ہے، اور جو چند دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کا احوال کیا تھا۔ جی ہاں، چند دن پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے اندر یہ طے کر لیا گیا ہے ادارے کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ یہ جو اس وقت ریجیم چینج آپریشن کے تحت جو کرپٹ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ٹھیک ہے، اس سے جان چھڑانی ہے۔ اب یہ جو لائبلٹی تھی اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا، یعنی کہ یہ جو دھمکیاں آ رہی تھی نا کہ اگر پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اسلام آباد آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہ تو عوام کے اوپر گولی چلائے گی پاکستان کی فوج، اور نہ ہی پاکستان کی فوج عوام کے کسی لانگ مارچ کو روکے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کے سامنے کوئی بھی ریاست کی طاقت جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شاید ان کو بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوا اور پتہ یہ چلا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے وہ راولپنڈی کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اس وقت۔ اینی ہاؤ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ جلد اس حوالے سے فیصلہ کر لیں، نہیں تو پھر فیصلے جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے کر لیے جائیں گے۔ جی ہاں، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور میں ان کی جانب سے میڈیا کو جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جو کوششیں چل رہی تھیں پس پردہ کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بات چیت ہو جائے، ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے، وہ ناکام ہو گئے ہیں، ایفرٹس، وہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ یہ صدر پاکستان کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اینی ہاؤ، پی ڈی ایم کی جو یہ خام خیالی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر عوام اور فوج کو یا ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال یہ ہے کہ عام انتخابات کی جانب جانا ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے اس وقت سارے معاملات شروع ہو چکے ہیں، جلد ہی اس حوالے سے آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے ہوتی نظر آئے گی، اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا خاتمہ بھی آپ کو جلد ہوتے نظر آئے گا۔ جہاں تک تقرری کا فیصلہ ہے تو تقرری تو ہو جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں 29 نومبر کو سبکدوش ہو جائیں گے، اور جو نیا آرمی چیف آئے گا
اس کے سامنے سب سے اہم اور سب سے نمبر 1 ٹاسک یہ ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس نے قطعی طور پر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سیاسی معاملات کی طرف نہیں دیکھنا، اور فوج بطور ادارہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آئندہ وہ سیاست میں نہیں رہیں گی، وہ آپ ایک پولیٹیکل بالکل ایک سائڈ پر ہو کر رہیں گے. بعد میں جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ لانگ مارچ جو آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی ریاستی ادارہ سامنے نہیں آئے گا، پرامن طریقے سے لانگ مارچ کو آنے دیا جائے گا، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی آرڈر تسلیم کیا جائے گا کہ جی فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. فوج یہ کہہ چکی ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور پاکستان کی فوج کسی بھی صورت اپنی عوام کے ساتھ نہ لڑے گی، نہ اپنی عوام پر گولی چلائے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.